کیا قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں کی قسم کھائی ہے؟ نبی علیہ السلام کی اپنی جب قسم کھا لی تو بال بھی اس میں شامل ہو گئے. سورہ نساء میں آتا ہے نا، اے نبی مجھے تیرے رب ہونے کی قسم. یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہر معاملے میں تمہیں اپنا حاکم نہ تسلیم کر لے. تو پورے نبی علیہ السلام کی قسم اللہ نے کھائی ہوئی ہے، تو بال بھی بیچ میں شامل ہو گئے. سورہ نساء کے اندر یہ 64 نمبر آیت سے پہلے والی آیت جو یہ 65 ہے. فلا وربک، اے نبی مجھے تیرے رب ہونے کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو حاکم نہ مان لیں اپنے ہر مسئلے میں جو آپ ان کے لیے فیصلہ کریں. اور صرف ادھر بات ختم نہیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اور آپ جب فیصلہ کر دیں تو اپنے دل میں بھی اس کے بارے میں تنگی محسوس نہ کریں کہ اے میرے نال کے کر چھڑے نے. اوپر سے نہیں خالی ماننا، اندر سے بھی ماننا ہے. مما قضیت، جو آپ فیصلہ کر دیں. وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور سر تسلیم خم نہ کر دیں. یہ اصل میں وہ جو آیت ہے نا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، وہ طارق جنی صاحب نے اس کی کہیں یہ تفسیر بیان کر دی. والضحیٰ، یہ مجھے سب سے پسند ہے جو اب میں کہنے لگا ہوں. والضحیٰ، میرے محبوب آپ کے خوبصورت چہرے کی قسم. واللیل اذا سجا، آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم، آپ کے سیاہ پھیلے ہوئے بالوں کی قسم. بھلا آپ کا رب آپ کو چھوڑ سکتا ہے؟ بھلا آپ کا رب آپ پہ ناراض ہو سکتا ہے؟ یہ ہرگز نہیں. ان کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، پرانے بزرگ بھی یہ کام ڈال کے گئے ہیں. اور ہمارے ماشاءاللہ جتنے پرانے بزرگ ہیں نا، جن جن لوگوں نے کام ڈالا ہے، ڈالا پوری نیک نیتی کے ساتھ ہے. چاہے بیڑا غرق ہوا ہے بعد میں لوگوں کا، انہوں نے اپنی محبت میں یہ کیا ہے. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، وہ اس کا لفظی ترجمہ تھا کہ چاشت کے وقت کی قسم اور رات کی جب وہ چھا جائے. تو کسی اہل محبت نے وہ شعر و شاعری میں تو آپ جو مرضی کر دیں کہ میں تیرے لیے چاند توڑ کے لے آؤں گا، تیرے لیے تارے توڑ کے لے آؤں گا. کوئی چاند تو نہیں کسی کے لیے توڑ کے لا سکتا. تو انہوں نے کہا جی اے محبوب، یہ والضحیٰ سے مراد ہے تیرے روشن چہرے کی قسم. واللیل اذا سجا، تیری زلفوں کی قسم جب وہ بکھریں. یعنی وہ عشق مشوقی کے چکر میں نا لوگوں نے بنا کے تفسیریں لکھ دیں، کسی حدیث میں نہیں، کسی آیت میں نہیں. پھر آگے ماشاءاللہ یہ وائزین مل گئے. ٹھیک ہے نا جی، وائزین کے جب ہتھے چڑھی ہیں تو سبحان اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ یہاں تو ہر وہ سودا بکتا ہے جس میں وہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ مثنوی مولانا روم میں ایک جعلی واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جی موسیٰ علیہ السلام ایک بندے کے پاس سے گزرے. وہ کہہ رہا تھا اللہ کبھی میرے پاس آ، میں تجھے کنگھی کروں، میں تجھے نلاؤں دلاؤں، اچھے کپڑے پہناؤں. تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ صفات نہ منسوب کرو. ٹھیک ہے، جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس گئے تو اللہ نے الٹا موسیٰ کو ڈانٹ دیا نعوذ باللہ کہ تو میرا بندہ ہی ناراض کر چھڑے. تو موسیٰ اور کیا کردا؟ موسیٰ دی ڈیوٹی ہے لوگوں نے دسیا کہ بھی اللہ نو کنج مننا ہے، اللہ کو گڈا ہے، اللہ کی صفات ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے، وہ سننے والا دیکھنے والا ہے. اللہ کی صفات ہے. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ کے اوپر مت بولو سوائے اس کے جو حق ہے. اللہ کے بارے میں آپ نے وہی عقیدہ رکھنا ہے نا جو پیغمبروں نے بتانا ہے. اگر پیغمبروں کو عقیدہ نہیں پتا، ان نانگے بابوں کو پتا ہے جن کے پیچھے اللہ پیغمبروں کو ڈانٹ رہا ہے، تو سر یہ دیکھیں وہ بابے کو بچاتے ہوئے پیغمبر کو انہوں نے کہہ دیا کہ پیغمبر کو دین نہیں آتا تھا، اس نانگے کو آتا تھا. تو اس کا مطلب اگر پیغمبر کو دین نہ آئے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ہی نہیں آیا پڑھانا. پیغمبر کو تو بعد میں دیکھیں گے نا. دیکھیں پیغمبر کون ہے؟ اللہ کا ریپریزنٹیٹو. خدا نے اسے بھیجا ہے کہ تو نے لوگوں کو دین سکھانا ہے. اس کو تو دین نہیں آیا، ایک نانگے کو آ گیا. دیکھیں انجانے میں یہ لوگ کس طرح انبیاء کی بھی اور اللہ کی بھی توہین کر جاتے ہیں. یہ سارے یہ مولانا روم کی مثنوی کے اندر جھوٹے اور جعلی واقعات لکھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت دے. ہمارے وائزین پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں. اور ایک اور بھی مشہور کیا جی، وہ ایک بندہ اللہ نے کہا منو انسانی گوشت چاہیے. ٹھیک ہے، ایک بندے کوئی بھی نہیں دے رہا، ایک بندے کو گیا انہوں نے کہا جی ادھروں بھی وڈ لے، ادھروں بھی وڈ لے. خدا کے لیے یار، یعنی اور پھر اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تو بھی انسان تھا، تو نے اپنا جسم کیوں نہیں کاٹ کے مجھے دے دیا؟ استغفر اللہ واتوب الیہ. یعنی یہ شریعت بتا رہے ہیں. نبی تو ہر کام اللہ کی وحی سے کر رہا ہوتا ہے، جو وحی سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں. تو انسانی گوشت نہیں چاہیے. جب چاہیے تھا نا تو کوئی غلطی نہیں کھائی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خواب دکھائی کہ اپنے بیٹے کی قربانی کرو، تو انہوں نے، بیٹے نے بھی ثابت قدمی دکھائی، ابراہیم نے بھی. یہ ہے قرآن اور یہ ہے مثنوی شریف، جنہوں کہتے ہیں فارسی کا قرآن. اے فارسی دی قرآن ہے، عربی والا قرآن جڑا ہے نا وہ اے محمد رسول اللہ تے نازل ہویا ہے.
یہ ساڈا قرآن ہے وہ تہاڈا ہوئے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے جی. علی بھائی اگلا سوال ہے. یار میرے کو گستاخی کراندے ہو تسی بزرگاں دی. میری کوشش نہیں ہوتی لیکن کیا کریں, نبی کی شان بیان کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بزرگوں کی گستاخی ہو, کیونکہ جو بزرگ رسول اللہ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں آٹومیٹکلی ان کی گستاخی ہو جائے گی. یہ تو آٹومیٹک ہے. جب نبی کی شان کو آپ بیان کریں گے تو نبی کے جو دشمن ہیں ان کی خود بخود نگیشن ہو جاتی ہے. ایک دین وہ ہے جو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے, ایک وہ دین ہے جو بابوں نے قصے کہانیوں کے ذریعے پہنچایا ہے. تو یا آپ پھر نبی علیہ السلام کو مان لیں. میں اس میں اکثر بیان کرتا ہوں کتنا مشہور کیا ہوا انہوں نے. مجھے بڑی خوشی ہوئی اس دن مفتی اکمل صاحب کو بھی خیال آیا, انہوں نے بھی کہہ دیا جعلی واقعہ ہے. شاید میری کلپ دیکھ کے انہوں نے کہا وہ پہلے تو کسی کی جرت نہیں ہوئی ہے, بچپن سے پڑھایا جی ویسے کرنی نے دند باندھ دیتے جی اپنے. سنا میں نا آپ نے, بڑا مشہور. اور لوگ 2 نفل پڑھتے ہیں ویسے کرنی کے, کہتے ہیں کیلا ان کے لیے نازل ہوا تھا. سر کیلے کا ذکر جو ہے نا, کیلے کا ذکر قرآن میں سورہ واقعہ کے اندر موجود ہے کہ کیلوں کے گچھے جنت میں ہوں گے. ویسے کرنی دے ابا جی پردادا جی حضرت بابا آدم تو بھی مطلب جڑا اس تو بھی پہلے جڑا ہے نا اے کیلے موجود نے, اللہ نے جنت میں رکھے ہوئے. کیلے ہونے اور کیلا نازل ہویا سی, کیلے پہلے بھی موجود سر. اے کہانیاں بند کرو ورنہ کافر جو ہے نا وہ مطلب کہیں گے یہ دین کس قسم کا ہے. وہ تو آپ کو ثابت کر دیں گے کیلا کتنا پرانا ہے زمین کے اوپر, تو آپ کہیں گے ویسے کرنی کے اوپر نازل ہوا ہے کیلا. ٹھیک ہے نا. اور میں ایسی کہتا ہوں شکر ہے ہمارے علماء کے لیکچرز انگریزی میں نہیں ہے, ورنہ کوئی 4 گورے کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں نا وہ کہیں گے یار یہ تو سارا فراڈ ہی ہے. تو مہربانی کرو انگریزی سیکھیو بھی نہ, یہی کہندے رہو کہ انگریزاں دی زبان ہے, خدا دا نہ سیکھنا ورنہ مصیبت کھڑی ہو جائے گی اسلام کے لیے. کہتے جی ویسے کرنی نے یہ دانت توڑا, یہ توڑا, یہ توڑا, سارے توڑ دی, بتیسی نکال دی. اور کئی میوزیم, بلکہ میرے خیال بادشاہی مسجد والے میوزیم میں بھی ایک آدھ دانت پڑا ہوا ہے. کتنے میوزیم میں وہ دانت پڑے ہوئے ہیں, ظاہر کاروبار چمک رہے ہیں نا اس کے اوپر. اس کی میں نے ان کو پھکی دی تھی, بہت بڑی پھکی, الزامی اینٹی وینم. میں نے ان کو کہا کہ یہ فیصلہ کرو کہ مولا علی بڑا عاشق رسول ہے یا ویسے کرنی. یہ ویسے کرنی سے بھی پوچھو نا تو وہ بھی کانپ اٹھیں گے کہ یار مجھے مولا علی کے ساتھ ذکر کر رہے ہو, کدھر علی اور کدھر میں. اب ویسے کرنی تو جنگ صفین نے مولا علی کے ہاتھ پہ بیعت ہو کے جنگ صفین میں حضرت علی کی طرف سے لڑتے ہوئے معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف شہید ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کہیں گے جی مولا علی بڑے عاشق رسول تھے. یہ زیادہ تر شیعہ بیان کر رہے ہوتے ہیں یا بریلوی کر رہے ہوتے ہیں. تو صحیح مسلم کے اندر غزوہ احد کا چیپٹر نکالیں, اور بخاری میں بھی دونوں میں یہ حدیث موجود ہے. سہل ابن سعد السعدی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں, میں اب آخری صحابی بچا ہوں جس نے یہ منظر دیکھا ہوا ہے. وہ بوڑھے صحابہ میں سے تھے اور لوگ نا حج کے موقع پہ ان کو گھیر لیتے تھے, جی تسی حضور نو ویکھیا سانو دسو. میں ان آخری صحاب میں سے ایک بچ گیا ہوں جس نے احد کا یہ منظر خود دیکھا ہوا ہے. بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ نبی علیہ السلام کے جب یہ 4 دانت شہید ہوئے تو اتنا خون نکلا کہ آپ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے بلڈ پریشر لاس ہونے کی وجہ سے. اور میں نے دیکھا کہ مولا علی علیہ السلام اپنے تھال کے اندر, وہ جو ڈھال ہوتی ہے ڈھال کو الٹا کریں تو برتن, اس میں پانی لے کے آئے, حضور کا زخم دھو رہے تھے, اور یعنی پانی ڈالتے تھے اور فاطمہ زخم دھوتی تھی. اور جب وہ خون نہیں رکتا تھا تو سیدہ فاطمہ نے کاٹن کا کپڑا جلا کے اس کی راکھ حضور کے اس زخم پہ رکھی تو وہ زخم کا خون رک گیا. اور قرآن میں بھی ہے نا حضور کی شہادت کی خبر مشہور ہوگی, سورہ آل عمران 144, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل, وہ آیت نازل ہوئی تھی. تو میں نے ان کو یہ پھکی دی ہے کہ جس شخص نے اپنے سامنے دانت ٹوٹتے ہوئے دیکھے ہیں, ویسے کرنی نے تو سنے ہی ہے نا, جس طرح اسی بھی سنے ہیں, نہ انہیں ویکھا نہ اسی ویکھا. جس نے اپنے سامنے دیکھا, کس نے؟ مولا علی اور فاطمہ نے, جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس کا مرہم پٹی کی اس زخم کی, انہوں نے اپنے دانت نہیں توڑے. جناب اے انجینئرنگ ہے, کہنا انجینئرنگ کرتا ہے. اگر مولا علی اور فاطمہ نے دانت نہیں توڑے تو سر انہوں تو بڑا کوئی عاشق رسول نہیں ہے. تو اب ایسے کرنی نے بھی نہیں توڑے, یہ واقعی جعلی ہے. تو یہ بس ٹنی ہے, یہ ٹنی سنی نہیں ہے, سنا کے سننی, ٹنی اسی پڑھ پڑھا کے سننی. ٹھیک ہو گیا.